السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کی اس خصوصی نشست میں تاریخ اسلام کی ایک مشہور و معروف شخصیت، جن کو طارق ابن زیاد کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو فاتح اندلس کہلاتے ہیں، جس کا نام اسپین بھی ہے، خلافت بنو امیہ کے دور کے جو مشہور و معروف سپہ سالار گزرے ہیں، ان میں طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا کی ترجمانی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں کی ہیں اور کلیات اقبال میں ہیں، تو آج کی اس نشست میں وہی دعا کچھ تشریح کے ساتھ اور کچھ پیغام کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ والی افریقہ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو بارہ ہزار فوج دے کر اسپین کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ سن 92 ہجری کی بات ہے، عیسوی لحاظ سے 711 عیسوی کی یہ بات ہے، اور تاریخ اسلامی کا علم رکھنے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کا دور اگرچہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، 92 سال پر مشتمل ہے، لیکن ان 92 سالوں میں جو فتوحات ہوئی ہے وہ کسی بھی خلافت کے دوران میں نہیں ہوئی ہے۔ تو خلافت بنو امیہ کو جو مشہور و معروف جو سپہ سالار ملے ہیں، جو جرنیل ملے ہیں، ان میں ایک طارق ابن زیاد ہے۔ طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جب اسپین کو فتح کرنے کے لیے پہنچے اور عیسائی بادشاہ راڈرک سے ان کا مقابلہ تھا، اور وہ عیسائی فوج تقریباً 1 لاکھ پر مشتمل تھی، تو اسپین کے اندلس کے ساحل پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام طارق ابن زیاد نے کیا، جن کشتیوں پر یا جہازوں پر سوار ہو کر طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجاہدین پہنچے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کشتیوں کو جلا دیا تاکہ واپسی کا خیال بھی نہ رہے۔ ماہر القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس تاریخ کے حوالے کی طرف اشارہ کیا، اور کچھ جذبہ انہوں نے امت کو بھی دینے کی کوشش کی۔ ساحل پہ آ کے ماہر جو کشتیاں جلا دے، ساحل پہ آ کے ماہر جو کشتیاں جلا دے، رہ رہ کے اب نگاہیں پھر ان کو ڈھونڈتی ہے، رہ رہ کے اب نگاہیں پھر ان کو ڈھونڈتی ہے۔ کشتیاں جلانے کے بعد طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میدان میں، اندلس کے میدان میں
ایک دعا کی تھی. دعا ان کی عربی میں ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں اس کی ترجمانی پیش کی ہے. اب دعا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو کشتیاں تھیں لشکر کے ساتھ، وہ کشتیاں سب جلا دی گئی. اب گویا کہ ایک ہی راستہ مجاہدین کے سامنے باقی ہے، اور وہ ہیں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اور غلبہ حاصل کرنا، یا اللہ کے راہ میں شہادتیں پیش کرنا. تو ظاہر بات ہے اس موقع پر طارق ابن زیاد کے دل سے، زبان سے جو دعا نکلی، اور پھر مجاہدین کی جو اس دعا پر آمین رہی ہوگی، تو اس دعا کے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ دعا کے الفاظ سے ان جذبات کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اپنے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے، اور امت کے اندر بھی ان جذبات کو کچھ منتقل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اسی مقصد کے تحت آج کی اس خصوصی نشست میں طارق ابن زیاد کی جو دعا کی جو اردو ترجمانی علامہ اقبال نے پیش کی ہے، تو کچھ مختصر تشریح کے ساتھ وہ پیش کی جا رہی ہے. سماعت فرمائے. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، ذوق خدائی. غازی کہتے جہاد کرنے والوں کو، اللہ کے راہ میں لڑنے والوں کو. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یعنی یہ جو چھپے ہوئے بندے ہیں جن کے اندر کوئی شہرت نہیں، کوئی ناموری نہیں، کوئی حرص اور ہوس نہیں، صرف تیری رضا کا ذوق ہے، تیری رضا کی طلب ہے. تو طارق ابن زیاد نے ایک طرح سے مجاہدین کے انہی جذبات کو پیش کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی پیش کی ہے. یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، ذوق خدائی. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی، ہیبت سے لائی. مجاہدین میں، اللہ کے غازیوں میں جو ہمت اور جرأت ہوتی ہے، جو عزم استقلال ہوتا ہے، ایک طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں اس کو پیش کیا ہے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. دو نیم کہتے دو ٹکڑوں کو، اور راستے کی تین ہی کیفیتیں ہوتی ہے. یا تو راستے میں صحرا حائل ہوتا ہے، یا تو راستے میں دریا حائل ہوتا ہے، یا راستے میں پہاڑ حائل ہوتے ہیں. تو دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. ٹھوکر کا بھی لفظ بہت معنی خیز ہے، یعنی گویا کہ مجاہدین کے جو جذبات ہیں، مجاہدین کا جو عزم ہے، تو اس عزم کے سامنے یہ صحرا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے.
اور جو اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں وہ بھی رائی کی طرح ہو جاتے ہیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. سمٹ کر پہاڑ یعنی جو بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ بھی مجاہدین کا راستہ نہیں روک سکتے، ان کی ہمت کو پست نہیں کر سکتے، کمزور نہیں کر سکتے. یعنی ان کی ہمت کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ بھی رائی ہے. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. آگے کے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طارق ابن زیاد کی دعا کی روشنی میں جو مجاہدین کے جو جذبات کو جو پیش کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. وہ آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، جن کے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، خدا کی طلب، خدا کی رضا کی طلب اور جستجو پیدا ہوتی ہے تو وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت اللہ کی راہ میں جان دینے کی کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جان دینے کی جو انہیں محبت ہوتی ہے اور جو اس سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ شہادت کی طلب اور جستجو ان کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر اللہ کی راہ میں مجاہدین جو جان دیتے ہیں، جو شہادتیں پیش کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو اس مقصد کو آگے کے شعر میں پیش کیا گیا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ کشور کشائی. یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے کا یا مجاہدین کے لڑنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف شہادت کا حصول ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں شہادت انہیں مل جائے. نہ غنیمت کا مال حاصل کرنا ہوتا ہے اور نہ کشور کشائی، نہ حکومت اور حکمرانی ان کے پیش نظر ہوتی ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، خون عرب سے. اس شعر میں بھی ایک اہم حقیقت پیش کی گئی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ویسے پوری دنیا کی جو سرزمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے باغیچہ ہے، اور خاص طور سے اندلس اور اسپین کی زمین کی طرف اشارہ ہیں، یا ان علاقوں کی طرف اشارہ ہیں کہ جو اللہ کی زمین ہے لیکن ابھی اللہ کے دین کی حکمرانی سے، دین کے غلبے سے محروم ہے.
تو طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو حقیقت اس میں پیش کر رہے ہیں وہ ہے کہ خیاباں میں منتظر لالا کب سے، لالا کہتے ہیں اس باغیچے کے ایک اہم پھول کو، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اپنے کلام میں جگہ جگہ یہ لفظ لالا کو پیش کیا ہے، کہیں تو مومن کے دل کے طور پر بھی انہوں نے اس کو پیش کیا ہے، یا ایک باغیچے کا جو پھول ہوتا ہے جس کو ہم گلاب کا پھول بھی کہتے ہیں، اس کے طور پر علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو کہنے کہ ان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ خیاباں میں منتظر لالا کب سے، یعنی یہ جو زمین ہے یہ کب سے منتظر ہے، یہ اللہ کا جو باغیچہ ہے، اللہ کی سرزمین کب سے منتظر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اٹھے اور وہاں پر اللہ کے دین کو غالب کرے۔ قبا چاہیے اس کو خون عرب سے، یعنی قبا کہتے چادر کو، یعنی یہ جو سرزمین ہے جس کو باطل پرستوں نے ویران کر دیا، فتن و فساد سے بھر دیا، تو یہ زمین کو جو ہے تو خون عرب سے قبا چاہیے، یعنی عربوں کو، عرب مجاہدین تھے، یہ عرب مجاہدین کا لشکر، تو چادر اگر ملے گی اس علاقے کو تو وہ خون عرب سے ملے گی، وہ مجاہدین کے اس خون سے ملیں گی۔ تو خیاباں میں منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر بے نظر میں اذان سحر میں، اذان سحر میں۔ طارق ابن زیاد کا اشارہ یہ مجاہدین کی طرف ہی ہے کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، یہ جو صحرا نشین ہیں، صحراؤں میں رہنے والے یہ جو مجاہدین ہیں، تو نے ان کو ایک ساتھ کیا ہے، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، یعنی لوگوں کے علم میں اور نظر یعنی نقطہ نظر میں، مقصد میں تو نے ان کو ایک کیا ہے۔ اذان سحر میں، اذان سحر کا لفظ بھی بہت معنی خیز ہے، فجر کی اذان میں، یعنی گویا کہ دین کے لیے جب آواز دی جاتی ہے تو یہ اس پر لبیک کہتے ہیں۔ تو کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، انہی کے جگر میں۔ مطلب یہ کہ صدیوں سے یہ زمانے کو اور دنیا کو جن قربانیوں کی ضرورت تھی، جن زندگیوں کی ضرورت تھی، وہ انہی مجاہدین میں اللہ تو نے رکھا ہے۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یعنی طارق ابن زیاد کہہ رہے وہ سوز اس نے، یعنی طارق ابن زیاد نے اور دیکھنے والوں نے اور سمجھنے والوں نے وہ سوز انہی مجاہدین کے جذبات میں جو تو پایا ہے کہ جس کی صدیوں سے زمانے کو ضرورت بھی تھی اور جن کے قربانیوں کی ضرورت بھی تھی۔ کشاد در دل
سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، ان کی نظر میں۔ کشادے در دل سمجھتے ہیں ان کو، جن کے دلوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اللہ کی راہ میں جو جان دیتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے، وہ مرتے نہیں، بلکہ ان کو زندگی ملتی ہے۔ اور ایک طرح سے اس شعر میں قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمانی کی گئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں۔ دوسری آیت میں کہا گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تم انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے ذکر وہ رزق پا رہے ہیں۔ کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، ان کی نظر میں۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ تجلی کی تھی نارِ لا تذر میں۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ تجلی کی تھی نارِ لا تذر میں، وہ لا تذر میں۔ اس شعر میں وقت کے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کی دعوتی زندگی کی طرف۔ 950 سال پر ان کی جو دعوتی زندگی مشتمل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اللہ سے بد دعا کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ تجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں۔ ربی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد جب قوم نے اس کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب تو اس زمین پر ایک بھی کافر کو مت چھوڑ، اس لیے کہ اگر تو چھوڑے گا تو ان سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ کافر، وہ فاسق اور فاجر اور کافر ہی رہے گی۔ لیکن یہ صرف بد دعا کی تجلی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوتی زندگی ہے اور جس کا تذکرہ سورہ نوح میں ہے، تو وہ بھی گویا کہ اسی تجلی کا حصہ ہے کہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دیں وہ جو دعوتی تڑپ اور دعوتی جو زندگی تھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن اور رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو ان کا دعوت سے بھاگنا ہی بڑھا، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ گویا کہ دعوت سے اتنی نفرت اور بیداری ان کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے علانیہ بھی ان کو دعوت دی اور میں نے چپکے چپکے ان کو دعوت دی،
تو طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کی ایک طرح سے ترجمانی پیش کر رہے ہیں اور امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ تجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں. آخری شعر ہے اس دعا کا اور بہت اہم ہے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے تلوار کر دے. عزم کی جمع ہے عزائم. طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے دعا کر رہے کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. عزائم بہت سارے ہوتے ہیں، ارادے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ارادے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جو ارادوں کے ساتھ کوشش نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، وہ عزائم ایک طرح سے مردہ عزائم ہے، وہ سوئے ہوئے عزائم ہے. اور جن عزائم اور جن ارادوں کے ساتھ تڑپ ہے، کوشش ہے، محنت ہے، تو ایک طرح سے وہ بیدار عزائم ہے. اور بیدار عزائم ہی کے ذریعے سے کچھ کام ہو سکتا ہے. تو عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. جس طرح سے تلوار سے بہت ساری فتوحات حاصل ہوتی ہے اور بہت سی کامیابی ملتی ہے، اور تو اسی طرح سے مومن کے جو نگاہ ہے، مومن کی نگاہ بھی تلوار کا کام کرتی ہے. اور ایک طرح سے اس بات کو سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کی نظم کے ایک دوسرے شعر سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، جس میں علامہ اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو وہی نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کی نگاہ میں، اس کی نظر میں وہ طاقت اور قوت پیدا ہو جائے کہ اس سے بہت سارے سر بھی فتح ہو جاتے ہیں اور بہت سارے شہر بھی فتح ہو جاتے ہیں، بہت سارے ملک بھی فتح ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نظم اس کی